نے ان کو حکم دیا کہ برے کا خون اپنی چوٹوں پر لگا دو، اور جب رات کے عالم میں موت کا فرشتہ جب آئے گا اور جو خون تمہاری چوٹوں پر لگا ہوگا اس سے تم کیا ہوگے؟ بچ جاؤ گے۔ اور جب یہ سب کچھ بنی اسرائیل قوم بچ گئی تو خدا نے یہ وسائل بنا دیے، یہ وقت فراہم کر دیا، اور رات کے عالم میں ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ تو اپنی قوم کو لے کے چلا جا۔ اور جب وہ چلے گئے اسیری میں، جب آزاد ہوئے، اور جب وہ بعد میں جب آزاد ہوئے تو انہوں نے یہ عید منانا شروع کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ بعض اگر ہم پرانے آئینہ میں خروج کی کتاب پڑھیں تو یہ جو عید تھی، عید خیام، یہ جھونپڑیوں کی عید تھی، اور لوگ ڈالیاں، انگور کی ڈالیاں اور یہ زیتون کی ڈالیاں اور یہ کھجور کی ڈالیاں کی چھتیں انہوں نے بنائی تھی، جھونپڑیاں بنائی تھی۔ جب وہ فرعون سے آزاد ہوئے تھے تو یہ اس وقت بھی فصح کی عید منائی جاتی تھی۔ تو یروشلم میں جب خدا یسوع مسیح داخل ہوئے تو یہ یہودیوں کا تہوار تھا، اس یاد میں مناتے تھے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کیا، اور ڈالیاں لے کر مناتے تھے۔ اور جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بادشاہ جو گدھے پر سوار ہے، جوان گدھے پر سوار ہے، اور وہ آ رہا ہے، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو بادشاہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے نجات کا بادشاہ ہوگا۔ یہ جو بادشاہ جو یہ یروشلم میں جو حکومت کرتا تھا اس وقت، پیرتوس کا جو بادشاہ تھا، جو جتنے بھی وہاں اس حکومت میں لوگ تھے وہ بنی اسرائیل قوم پر جو ظلم کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے یہ سمجھے کہ یہ جو بادشاہ آ رہا ہے اس کو ہم بھی ویلکم کہیں۔ ہم بھی تقریباً اس وقت کم سے کم 2.5 لاکھ سے زیادہ یروشلم میں لوگ تھے اور یہ عید منا رہے تھے، تو انہوں نے بھی شاگردوں کے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کو ویلکم کہا، اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا کر، اور یہ جو کپڑے بچھائے جاتے تھے، جو کسی کو ویلکم کیا جاتا تھا، جس کی عزت دی جاتی تھی، اور ان کے قدموں کو خدا یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کے معجزات کو بھی دیکھا کہ یہ جو معجزات کر رہا ہے، یہ جو جگہ جگہ پر لوگوں کو شفائیں دے رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح اس کو کیا کیا؟ ویلکم کیا، اور اپنے کپڑے اس کی راہوں میں بچھائے اور ہاتھ میں ڈالیاں لے کر اور اس کو ویلکم کیا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جب خدا یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے، اور یروشلم سے جب ہیکل میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہ کہاں گئے؟ گلیل میں۔ سب سے پہلے کہاں گئے؟ ناصرت میں۔ ناصرت کا بادشاہ یروشلم میں جب وہ آئے تو سب سے پہلے وہ ہیکل میں داخل ہوئے۔ خدا یسوع مسیح سب سے پہلے ہیکل میں داخل ہوئے۔ تو اگر آپ لوکا کی انجیل کو پڑھیں 19 باب میں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں داخل ہوئے تو اس نے جب ہیکل میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا ہیکل میں؟ کہ لوگ ہیکل میں کیا کر رہے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں۔ لوگ خدا کے گھر کو اس طرح تجارت کی کھو بنا دیا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے اس وقت کوڑا بنایا تو ان کو سب کو ہیکل میں سے نکال دیا۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب ہیکل میں گئے تو ہیکل کی کیا کی؟ صفائی کی، ہیکل کو دھو دیا، ان سب برائیوں سے، ان سب تاجروں کو، ان سب لوگوں کو جو ہیکل میں اپنا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے کیا
کیا کیا؟ اس کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ اور اس کے آگے لکھا ہے خدا یسوع مسیح کتنی بار زمین پر روئے؟ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح کتنی بار زمین پر روئے؟ 2 بار خدا یسوع مسیح زمین پر روئے۔ ایک بار لازر کے پاس، قبر کے پاس جب گئے تو روئے، تو ایک بار جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ روئے کہ اے یروشلم، یہ لوگ خدا نے جو منصوبہ ان کی زندگی میں دیا کہ اس وقت تو برے کے خون سے میرے لوگ بچ کے خدا نے لوگوں کو بچایا، لیکن آج مجھے خدا نے جو ذمہ داری دی اور زمین پر بھیجا کہ میرے لوگ جو خدا اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچ جائیں، نجات پائے، اس گناہ کی زندگی سے نکل جائیں۔ اور آج یہ لوگ مجھے ویلکم کر رہے ہیں، ڈھالیاں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کچھ دنوں کے بعد مجھ پر ہی لعن طار کریں گے، مجھ پر ہی الزامات کو لگائیں گے، مجھ پر ہی کہیں گے اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ خدا یسوع مسیح روئے، اپنے لوگوں پر روئے، اور انہوں نے کہا صلیب پر جب خدا یسوع مسیح آخری کلمات کو ہم پڑھتے ہیں تو کہا کہ اے خداوند تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے تو کیا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اگر نہ چاہتے تو ان کے گناہ قائم رہتے۔ خدا یسوع مسیح اگر چاہتا ہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ ہیکل میں آ گیا ہے، وہ آپ کے دل میں آ گیا ہے۔ اور پالوس رسول لکھتا ہے کہ آپ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر آج اس وقت وہ ہیکل میں آیا، آج وہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، وہ آج آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ ہم نے لہراتے ہوئے ڈالیاں پکڑ کر اس کو چرچ تک ہم آئے ہیں، اور آج وہ آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے۔ اور جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں کیا ہوتی ہے؟ زندگی آتی ہے، وہاں نجات آتی ہے، وہاں گناہ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ اور یروشلم میں اسی لیے روئے۔ ہم سب ماں باپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ پترس صاحب، ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح روئے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم بچ جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پالیں، نجات پالیں۔ اس وقت تو برے ناخون ان کو بچا لیا، لیکن آج خدا نے مجھے مقرر کیا ہے، میں فصح کا برا بن کر آج اپنا خون کا فدیہ دے کر ان کو بچانا چاہتا ہوں۔ اگر آج ہم ماں باپ فکر کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے لیے فکر کر رہا ہے، ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے لیے فکر کر رہا ہے کہ آج میری ہیکل یعنی کہ میرا بندہ، میری بیٹی، میرا بیٹا جس کے اندر میں رہتا ہوں، جس کے دل میں میری جگہ ہے، آج وہ اپنے دل کو کھولے تاکہ میں اس کے دل میں آ کر اسی طرح جس طرح ہیکل کو صاف کیا، اسی طرح میں آج زندگیوں کو صاف کروں۔ یہ پاک سنڈے کا مطلب یہ ہے
کہ خدا یسوع مسیح کو آج ہم اپنے دل میں ویلکم کریں، ہوشنا ہوشنا نعرے لگاتے ہوئے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کر لیں، اور وہ ہمارے دل کو صاف کر دے گا، بدی کو ختم کرے گا، نفرتوں کو ختم کرے گا، لڑائی جھگڑے کو ختم کرے گا، کیونکہ وہ عجیب، مشیر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ حلیم ہے، وہ اسی لیے گدھے پر بیٹھ کے آیا، کیونکہ جتنے بادشاہ آئے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، جب بادشاہ گھوڑے پر آتے تھے تو وہ بادشاہ جو ہوتے تھے لڑائی جھگڑے والے بادشاہ ہوتے تھے، لیکن جو گدھے پر آتا تھا، داؤد بھی جب ایک جنگ اس نے فتح کی تو وہ بھی گدھے پر سوار ہو کر آیا، کیونکہ کھجور کی ڈالی کا مقصد، اس کا معنی جو ہے فتح کا نشان ہے۔ کھجور کی ڈالی کا مطلب جو ہے فتح کی نشانی ہے کہ آج ہم نے فتح پائی ہے، آج ہم نے موت پر فتح پائی ہے، خدا یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے تاکہ لوگ بچ جائیں، اسی لیے وہ رویا۔ آج ہمارے لیے بھی وہ روتا ہے، میرے لیے بھی روتا ہے کہ ہم اس سے بچ لیں، ہم پیار کریں اسے، ہم اسے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، جس طرح وہ یروشلم میں آنا چاہتا تھا تاکہ لوگ خدا کا منصوبہ پورا ہو، خدا کی وہ مرضی پوری ہو۔ جیسے شاگردوں کو کہا گیا کہ جاؤ دوسرے شہر میں، ایک شہر میں جاؤ، ایک گار کے پاس ایک گدھے کا بچہ بندھا ہوگا، تو وہ کیا کیا، انہوں نے کوئی سوال کیا کہ ربی یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا یہ گدھے کا کیا کام ہے ہمارے لیے، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، خداوند یسوع مسیح کا حکم مانا۔ اور آج ہم حکم نہیں مانتے، آج ہمارے اندر حکم کی کمی ہے، وہ اسپرٹ جو ہمیں حکم نہیں ماننا دیتی، وہ اسپرٹ جو اس وقت لوگوں کو مارنا چاہتی تھی، آج وہ اسپرٹ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں اس گھر کو صاف نہیں کرنا دیتی، وہ ہمیں خدا کے گھر کو صاف نہیں کرنے دیتی، لیکن اس کا لہو جب بہا تو لوگوں نے کہا، جب خدا یسوع مسیح مر گئے تو وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ واقعی یسوع میرے لیے آیا تاکہ میں زمین پر بچ جاؤں، نجات پالوں، صلح کا وہ فرشتہ اپنی زندگی میں رکھ لوں تاکہ اس کے مار کھانے سے شفا ملی، اس کے مار کھانے سے شفا ملی۔ اس کا ایمان تھا، اس کا بھروسہ تھا خدا باپ پر کہ اس نے اگر مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں اس کو نبھاؤں گا، لیکن آج ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے ہم اسے اس طرح نہیں نبھاتے جس طرح وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیں ہم اپنے دلوں کو کھولیں اور خدا کے اس منصوبے کو پورا کریں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم آج اس زمین پر، وہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس زمین پر اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی مکاشفہ میں ہم نے پڑھا ہے ایک اور جماعت ہے جو اس دن کو منا رہی ہے، آسمان پر مناتی ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور لکھا ہے، ایک بار میں پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی قوم، کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، قبیلہ، امت،
اہل زبان ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہاتھ میں تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی زور سے چلا رہی ہے، کہتی ہے نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بھرے کی طرف سے ہے۔ اور ایک جماعت آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے یہ فتح کی نشانی لیے ہوئے کھڑی ہے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جماعت میں اس بھیڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس برے کے سامنے ڈالیاں ہلاتے ہوئے کہے کہ تو تخت پر بیٹھا ہے جو ابد تک بادشاہ ہے، آج مجھے توفیق دے تاکہ میں بھی تیری ان جماعت میں شامل ہو کر تیرے سامنے اسی طرح جس طرح فرشتے تجھے قدوس تیرے نام کو ہر وقت اپنی تیری حضوری میں ٹھہر کر دعا کر رہے ہیں، خداوند ہمیں بھی ان جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کو آج یہ پالم سنڈے اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے، آپ کی زندگی میں نجات لائے، آپ کی زندگی میں صلح اور سلامتی کی وہ شمع روشن کر دے جو خداوند چاہتا تھا کہ میں یہاں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، نہ کہ میں تلوار چلانے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آج یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہمارے درمیان میں وہ ابلیس تلوار نہ چلائے، بلکہ ہم وہ سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں لا لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو کر اسی طرح اس برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر ہوشنا کے گیت گائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آیا